چیف آف ڈیفنس فورسز، یہ عہدہ، اس عہدے کے پاس کیا اختیارات ہوں گے؟ کیوں اس عہدے کی تقرری وقت کی اہم ضرورت قرار دی جا رہی ہے؟ کیوں تینوں مسلح افواج کے درمیان ہم آہنگی کو بڑھانے کے لیے اس عہدے کی ضرورت اب پاکستان کی ایک قومی ضرورت بن چکی ہے؟ آپ نے اس عہدے سے متعلق پروپیگنڈا دیکھا ہوگا، مس انفارمیشن دیکھی ہوگی، لیکن کیا آپ نے خود تحقیق کرنے کی کوشش کی ہے کہ کیوں اس عہدے کو، کیوں اس پوزیشن کو، کیوں اس تبدیلی کو، کیوں اس امینڈمنٹ کو اس وقت اہم ترین ضرورت قرار دیا جا رہا ہے؟ اس کے پاس کیا اختیارات ہوں گے؟ کس طریقے سے یہ اس روایتی ڈھانچے کو جدید ترین ڈھانچے میں، اسٹرکچر میں تبدیل کرے گی اور ہماری فورسز کو، تینوں مسلح افواج کو ایک ہی آپ کہہ لیں سائے تلے، ایک ہی چھت تلے لا کر، انٹیگریٹ کر کے، میوچول کوپریشن کو بڑھا کر پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنا دے گی؟ کیا آپ نے اس پر ریسرچ کیے؟ اگر نہیں، اگر آپ ابھی تک اس مس انفارمیشن اور پروپیگنڈے کو دیکھ رہے ہیں تو یہ ویڈیو آج آپ کے لیے ہے۔ اس ویڈیو کو سنیے گا، اس ویڈیو کو دیکھیے گا، تحقیق کیجیے گا، اور اس ویڈیو کے بعد ایکچولی آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ کیوں اتنا ضروری ہے اور پاکستان میں اس کی اتنی ضرورت کیوں ہے۔ کون کون سے ایسے ممالک ہیں جنہوں نے اپنی قیادت کو اسی طریقے سے، جس طرح ہم ابھی ایک ترمیم کرنے جا رہے ہیں، آلریڈی وہ چلا رہے ہیں اپنے پورے ملک کے نظام کو، ملٹری کے سٹرکچر کو اسی طریقے سے چلا رہے ہیں جو امینڈمنٹ، جو تبدیلی ہم اب کرنے والے ہیں۔ اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ اہم ترین ضرورت ہے، لیکن ان عناصر کے لیے، شرپسند عناصر کے لیے بھی اس ویڈیو میں کچھ پیغام ہوگا اور ساتھ ہی ساتھ کچھ سوالات ہوں گے جو کہ آپ نے ان سے کرنے ہیں۔ آپ سب پر سلامتی ہو، مجھے جواد یوسف کہتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے یہ تقرری جو کی جا رہی ہے چیف آف ڈیفنس فورسز کی، ایکچولی ایک متحد کمانڈ اینڈ کنٹرول نظام، جس طرح کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز ہوتے ہیں، اس طرح متحدہ ایک کمانڈ اینڈ کنٹرول نظام جس کے اندر تینوں مسلح افواج ہوں گی اور ہائبرڈ وارز سے اور جدید ترین جنگوں سے، جدید ترین طریقوں سے جو جنگیں لڑی جاتی ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کی آرمی، آپ کی ایئر فورس، آپ کی نیوی ایک ہی چھت تلے، ایک ہی سائے میں بیٹھ کر حکمت عملی تیار کرے گی، ہم آہنگی ان کے درمیان بڑھ جائے گی، کوپریشن ان کے درمیان بڑھ جائے گی، جس کو ابھی پروپیگنڈے کے طور پر جو ہے غلط طریقے سے پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ان حقائق اور اس بات کا آپ کو جو ہے وہ نہیں بتایا جا رہا ہے۔ دیٹ از ایکچولی دا ریزن کہ اس وقت یہ قومی ضرورت بن چکی ہے چیف آف ڈیفنس فورسز، ایک حکمت عملی، ایک قیادت کے تحت تینوں مسلح افواج کا ہونا۔ دیٹس ایکچولی اے گڈ سائن۔ یہ مضبوط کرے گی آپ کے دفاع کو، یہ ناقابل تسخیر بنائے گی آپ کے دفاع کو۔ ناظرین، سی ڈی ایس، چیف آف ڈیفنس اسٹاف ہیڈ کوارٹرز، یہ مرکزی ادارہ ہوگا۔ اب اس ادارے میں آرمی، ایئر فورس، نیوی تینوں کے سربراہان موجود ہوں گے، اور وہاں پر کوپریشن کے ساتھ، میوچول کوپریشن کے ساتھ جو ہے اسٹریٹجیز ڈیسائیڈ کی جائیں گی کہ کس طریقے سے جدید ترین، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہائبرڈ وارفیئر ہو رہی ہے، اور پھر ہماری مغربی سرحد سے مسلسل بھارت جو ہے کبھی ہمارے الیکٹرانک وارفیئر کو جام کرنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی ہمارے ایئر ڈیفنس سسٹم کو جام کرنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی سمندر کے راستے دھمکیاں دینے کی کوشش کرتا ہے، کبھی ہماری جو فضائی حدود ہے ان کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ تو جب تینوں مسلح افواج ایک ٹیبل پر بیٹھی ہوں گی، ان کے سربراہان بیٹھے ہوں گے، تو ناظرین دیٹ ول میک آر ڈیفنس مور اسٹرانگر۔ یہ ہمارے دفاع کو کمزور کیسے کر سکتی ہے؟ یہ ان پروپیگنڈا پھیلانے والوں سے سوال ہے جو کہ اس وقت مسلسل یہی بات کر رہے ہیں کہ یہ تمام تر اختیارات خود لے لیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، لیکن دفاع کمزور ہو جائے گا، یہ بھی کہا جا رہا ہے۔ لیکن جب تینوں مسلح افواج تینوں فضا کی، زمین کی، سمندروں کی حفاظت کے لیے میوچول کوپریشن کے ساتھ، ہم آہنگی کے ساتھ ایک پلان ترتیب دے گی، تو اس سے آپ کا دفاع مضبوط ہوگا یا کمزور ہوگا؟ اس سوال کا جواب ناظرین ہم آپ پر چھوڑتے ہیں۔ اب ناظرین، اس سے متعلق کچھ نکات، کچھ پوائنٹس جو کہ آپ کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ اب ہر فورس جو ہے وہ آپریشنل پلان اپنا اپنا خود تیار کرے گی۔ ایئر فورس اپنا خود تیار کرے گی، آرمی اپنا خود تیار کرے گی، نیوی اپنا خود تیار کرے گی۔ یہ نہیں ہوگا کہ ایک جو ہے وہ دوسرے کے معاملات میں انٹرفیئر کرنے کی کوشش کرے گا، ایک جو ہے وہ دوسرے کے معاملات میں انٹرفیئر کرنے کی کوشش کرے گا۔ ایکچولی ایئر فورس کے سربراہان دے نو دا ایئر اسٹریٹجیز، دے نو دا ایئر وارس۔ اب جو نیول ہمارے چیف ہیں، دے نو بیٹر اباؤٹ دی وارز ان سی،
جو ہماری آرمی ہے, جو ہماری ملٹری ہے, دے نو ہاؤ ٹو کیری آن دی اسٹرائکس, پریسیجن اسٹرائکس اینڈ فائٹ آن لینڈ. تو ناظرین, اب تینوں مسلح افواج کے سربراہان, تینوں کی اپنی اپنی قابلیت, اور ناظرین انہوں نے آپریشنل پلان اپنا اپنا خود تیار کرنا ہے. تو وہ مس کانسیپشن اور مس انفارمیشن کہ ایک کے پاس تمام تر اختیارات آ جائیں گے, نہیں, دیٹس ایکچولی رانگ. وہ آپ کو جو ہے وہ اپنے پروپیگنڈے کا حصہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. چیف آف نیول اسٹاف, ایئر چیف مارشل وہی رہیں گے, ان کے پاس اختیارات بھی وہی رہیں گے, آپریشنل کنٹرول بھی ان کے پاس ہوگا. صرف یہ ہے کہ یہ متحد ہو جائیں گے. تنظیمی تبدیلیاں جو ہیں وہ بہت معمولی ہوں گی. جو تنظیمی تبدیلیاں جس کی بات ہم کر رہے ہیں, دیٹ ول بی ایکچولی ویری لو, اور وہ ہوں گی بھی جدید ترین تنظیمی تبدیلیاں ہمارے ڈیفنس کو, ہمارے دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے. اس کے بعد اعزازی عہدے کے متعلق جو ہے کچھ مس انفارمیشن پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ اعزازی عہدے جتنے بھی ہوتے ہیں, فیلڈ مارشل ہو گیا, ایڈمرل ہو گیا, اور باقی جتنے بھی عہدے ہیں, وہ خدمات کے اعتراف میں دیے جاتے ہیں, نہ کہ وہ اختیارات میں بڑھاوا ہوتا ہے یا پھر آپ کو مزید اختیارات دیتے ہیں. سو دیٹس ایکچولی اے مس کانسیپشن. یہ بھی غلط انفارمیشن پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اب افواج کی ذمہ داری کیا ہے؟ افواج کی ذمہ داری ہے ریاست کا دفاع. That's actually present in the Constitution of Pakistan as well. اب چیف آف ڈیفنس اسٹاف سے آپ کا دفاع متاثر نہیں ہوگا, بلکہ آپ کا دفاع مزید مضبوط ہوگا. بھارت کے ساتھ ہماری جنگ ہوئی, بھارت کے ساتھ جنگ میں ہماری تینوں مسلح افواج نے جس طریقے سے میوچول کوآپریشن کے ساتھ یہی جو امینڈمنٹ ہو رہی ہے, اسی کی بنا پر, اسی کی طرز پر ہماری تینوں فورسز نے ایک دوسرے کے ساتھ انٹیگریٹ کیا. ہمارا ایئر ڈیفنس, ہماری آرمی, ہماری فضائیہ, ہماری نیوی ہر فرنٹ پر تیار تھی, اور ہر سسٹمز ہمارے جو ہے وہ انٹیگریٹڈ تھے, اور ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کر کے بھارت کے غرور کو خاک میں ملایا. بھارت کو جب جو ان کی فضائی شکست ہے اور اس کے بعد ان کی جو زمینی شکست ہے, ان کے بعد ان کو ہمت ہی نہیں ہوئی کہ ہماری بحریہ کے اوپر حملہ کرنے کی وہ کوشش کر سکیں, یا پھر سی کے تھرو پاکستان پر اٹیک کرنے کی کوشش کر سکیں. اینڈ ود ان 2 days ان کو اپنا INS وکرانت پیچھے بھگانا پڑا, ایک سیف جگہ پر اس کو لے جانا پڑا. تو کہاں پر گیا بھارت؟ اب بھارت کو جو شکست دی تھی وہ اسی حکمت عملی کے تحت دی تھی, جو کہ پاکستان کے دفاع کو مزید مضبوط کرنے والی ہے. اب ناظرین, یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس طریقے کا ایک متحد قیادت کا سسٹم کسی اور ملک میں موجود ہے؟ امریکہ, فرانس, برطانیہ, چین, بلکہ بہت سے ممالک ایسے ہیں. یہ ہم نے آپ کو سپر پاورز کا بتایا. سپر پاورز اور وہ ممالک جو کہ جدید ترین ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, ان کے اندر اسی ایک متحد قیادت کے تحت تمام تر آپریشنز اور تمام تر ذمہ داریاں نبھائی جاتی ہیں. تو واٹس بیڈ ان دس کہ پاکستان بھی اپنی ان تمام تر مسلح افواج کو متحد کر رہا ہے اور ایک امبریلا کے تحت اپنے دفاع کو مزید مضبوط کرنے کے لیے اقدامات کر رہا ہے. تو ہمارا سوال ہے ان ناقدین سے کہ واٹس ایکچولی بیڈ ان دس. ناظرین, پاکستان کے تناظر میں اگر بات کی جائے تو لینڈ اسٹریٹجی, زمینی حکمت عملی, دیٹ از آف گریٹ امپورٹنس. دا ریزن بیہائنڈ دس, بھارت نے ہمیشہ سے پاکستان کے خلاف اقدامات کیے ہیں تھرو لینڈ. پاکستان کے خلاف اور پاکستان کے خلاف جتنی بھی پروکسیز ہیں ان کو سپورٹ کرتا ہے بھارت. بھارت نے مغرب کے تھرو کیا کرنے کی کوشش کی؟ ہمارے ملک کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی. تو اس تناظر میں پھر CDF کا تقرر ایک یہ ایسے محور کے طور پر کیا جا رہا ہے کہ ناظرین جس کے گرد جامع اور متوازن دفاعی حکمت عملی استوار کی جا رہی ہے. ایکچولی ایک مضبوط دفاعی حکمت عملی, کیونکہ ہمیشہ سے ہمیں جو ہے خطرہ آ رہا ہے بھارت کی سرحدوں سے, اور اب افغانستان کی سرحدوں کو بھی بھارت استعمال کر رہا ہے. تو ایسے میں چیف آف ڈیفنس فورسز کا قیام یہ وقت کی اہم ضرورت قرار دیا جا رہا ہے. اینڈ دا لاسٹ پوائنٹ کہ اب یہ ترمیم کے تحت یہ عہدہ کس کے پاس ہوگا؟ تو چیف آف ڈیفنس فورسز کا عہدہ یہ ہوگا چیف آف آرمی اسٹاف کے پاس, جو کہ بحیثیت مجموعی طور پر ایک کمانڈر تینوں مسلح افواج کا وہ کام کریں گے اور وہ ورکنگ کریں گے, اور اسی طریقے سے وہ تینوں مسلح افواج کے ساتھ ہم آہنگی کو, کوآپریشن کو مزید مضبوط کریں گے, اور ایٹ دا سیم ٹائم ہماری تینوں مسلح افواج جتنے بھی خطرات ہیں پاکستان کی سرزمین کو, یا پھر اگر کوئی مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یا پھر فالس فلیگ کے نام پر پاکستان کے اوپر کوئی حملہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, تو تینوں اینڈ سے ہمارے دفاع کو مزید مضبوط بنانے کے لیے, ناقابل تسخیر بنانے کے لیے, اور دشمن کی اینٹ کا
جواب پتھر سے دینے کے لیے یہ CDF جو ہے دیٹ از ایکچولی دا نیڈ آف دس ٹائم. آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں ناظرین؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان.